رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. عہد نبوی کے یہودیوں کا بگاڑ. اے مسلمانوں، کیا تم امید لگائے ہو کہ یہ بگڑے ہوئے یہودی تمہاری باتیں مان لیں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سننے اور سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتا رہا. یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، اور آپس میں تنہائیوں میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں. نتیجتاً یہ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کر دیں گے. تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے واقف ہے جن کو یہ راز میں رکھ رہے ہیں یا کھل کر کہہ رہے ہیں؟ ان میں جو جاہل اور ان پڑھ ہیں انہوں نے کتاب الہی کو امیدوں اور آرزوؤں کا ذریعہ بنا رکھا ہے اور وہم و گمان میں مبتلا ہے. ناس ہو ان کے بد کردار عالموں کا جو اپنے ہاتھ سے تحریریں تیار کرتے ہیں اور پھر بے حیائی سے کہتے ہیں کہ یہ فرمان الہی ہے. یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیر دولت حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کی تحریریں ان کی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ ہیں اور ان کی اس کمائی میں ان کی تباہی ہے.
کہتے ہیں کہ دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اگر دوزخ میں جانا بھی پڑا تو چند گنے چنے دن کے لیے۔ ان سے پوچھیے تم نے اللہ سے پٹا لکھوا رکھا ہے، عہد لے رکھا ہے کہ وہ وعدہ خلافی تو کرتا نہیں، یا نادانی میں بکواس بک رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور ان کے گناہ ان کو گھیر لیتے ہیں وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 سے شروع ہوئی اور آیت نمبر 82 پر ختم ہوئی۔ حسب سابق ذکر بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل میں بھی خاص طور پر یہودیوں کا۔ بنی اسرائیل کا لفظ ایسا ہے جس میں یہودی بھی شامل ہے اور عیسائی بھی شامل ہے، اور بھی بہت سے طبقات اس میں شامل ہیں جو اپنا نسبی رشتہ حضرت یعقوب سے جوڑتے ہیں، اور حضرت یعقوب ہی اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں عبداللہ کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اس اللہ کے بندے کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، اپنا نسب ان سے جا کر جوڑتے ہیں، لیکن وہ نبی تھے، رسول تھے، اللہ کے نیک و صالح بندوں میں تھے، اور یہ نسبت کرنے والے بگڑے ہوئے فاسد اور مفسد ہیں۔ نسب اسی وقت کام آتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ایمان ہو اور عمل صالح، اور نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب اس کے ساتھ ایمان ہو اور عمل صالح۔ کتنے ہی بڑے بزرگ کی طرف کوئی اپنی نسبت کرتا ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نسبت سے اس کو فائدہ ہو جائے گا اور وہ بزرگ اس کو بخشوا لیں گے اور اس کے گناہوں کا بوجھ اتروا دیں گے اور قیامت میں اس کے کام آ جائیں گے، تو وہ اس امت کا، جس قوم کا بھی ہے، وہ اس امت کا یہودی ہے، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمیں بچا لیں گے، ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے گناہگار دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند گنے چنے دن کے لیے۔ یہ ان کے دعوے تھے، یہ ان کے ڈھکوسلے تھے، یہ ان کا جھوٹ تھا، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی یہ ان کی کوششیں تھیں۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی، انبیاء اکرام کے بیانات یہ بتاتے ہیں کہ نہ نسب سے کام چلتا ہے نہ نسبت سے چلتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو سکہ چلتا ہے وہ ایمان کا چلتا ہے اور عمل صالح کا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر اپنی کتاب پاک میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ العصر میں فرما دیا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ اس پر گواہ ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں، کوئی نسب نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور کسی بات پر تعلی نہیں، سب گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر اور تحمل اور برداشت اور مضبوطی سے جمنے کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ تو یہ 4 ارکان ہیں نجات کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ سیدھے راستے کو ان 4 نکات کے ذریعے بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے ان سے ہٹ کر کوئی بات بھی دربار الہی میں نہیں چلتی۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، اور اسی طرح دنیا کے بہت سے مذاہب کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بہت سے جھوٹے دعوے کر رکھے،
عیسائیوں کے ہاں یہ نقطہ نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھوا دیا، اپنی تمام حضرت عیسیٰ کی پوری امت کی طرف سے انہیں بھیٹ چڑھا دیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب حضرت عیسیٰ کے جتنے بھی ماننے والے ہوں گے ان سب کے گناہ پیشگی معاف کر دیے گئے، ان کا فدیہ حضرت عیسیٰ کو بنا دیا گیا۔ وہ فدیہ فدیے کا نقطہ نظر ان کے یہاں بھی تھا اور یہودیوں کے یہاں بھی تھا، بلکہ یہودی اس پر فخر کرتے تھے کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمارے جد امجد ہے، وہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے اور کسی اسرائیلی کو فرشتے لے کر دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو ابراہیم کہیں گے نہیں، یہ میری اولاد، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایسی چیزیں گڑھ رکھی، اور ہمارے ملک میں جو ہندو کہلاتے ہیں انہوں نے تو اتنے دیوتا اور اتنی دیویاں گڑھ رکھی ہیں، اور اتنے چڑھاوے اور اتنے استھان، اتنے مندر، اتنے تماشے، یہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے 33 کروڑ دیوتا اور دیویاں۔ یہ تو ایسی قوم ہے جس نے بے عقلی کی تمام حدیں پار کر دی۔ یہاں تو سمجھ نام کی کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے، اپنی ہی کتابوں کو مذاق بنا دیا ہے۔ اور یہی پھر ہمارے ان لوگوں میں ہوا جو ان کے قریب رہے، ان سے متاثر ہوئے، انہوں نے پھر یہی ساری چیزیں قبروں سے کے ساتھ کی، استانوں کے ساتھ کی، ڈیوڑیوں کے ساتھ کی، اور فلاں حضرت کا مقام اور فلاں حضرت کا مزار، ان کے ساتھ یہی سب حرکتیں کی کہ جو بھی چلا گیا اجمیر، اور اجمیر میں جا کر اس نے قبر کے پھیرے لگا لیے، اس نے گویا حج کر لیا، اور قبر جس سے دھوئی جاتی ہے وہ پانی اس کو مل گیا، اس کو گویا زمزم مل گیا، اور جس حوض میں پانی جمع ہو رہا ہے اس میں نہا لیے تو بس سمجھیے سارے دلدر پار ہو گئے، بیماریاں سب دور ہو گئیں۔ ایک نئی شریعت ڈھال دی گئی، شیطانی شریعت، اور الگ الگ دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، کوئی دیوا کا دیوتا، کوئی بہرائچ کا دیوتا، کوئی اجمیر کا دیوتا، کوئی لکھنؤ میں شاہ مینا کے نام سے دیوتا، یہ سب دیوتا ہیں اور دیویاں ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگی جا رہی۔ کیا چھوڑا ظالموں نے؟ کون؟ وہی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم بھی وہی حرکتیں کر کے رہو گے جو تم سے پہلے قوموں نے کی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی حرکتیں؟ کہا ہاں، اور کیا، تم بھی یہودی بن کے رہو گے، عیسائی بن کے رہو گے، تم بھی ملعون بنو گے، تم بھی گمراہ ہو کے رہو گے، مان کے نہیں دو۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے سامنے جو مسلمان تھے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہ مسجدوں کو زیب و زینت کی جگہ مت بنایا کرو، نقش و نگار مت بناؤ، سادہ مسجد بناؤ جیسے حضور نے سادہ مسجد بنائی تھی، یہ نصیحت فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فرمایا تم مانو گے نہیں، وہی کر کے رہو گے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، جس طرح اپنے چرچ بنائے، گرجے بنائے، تم بھی یہی کرو گے کہ مسجدوں میں نقش و نگار بناؤ گے، سجاوٹوں کے انتظامات کرو گے تاکہ دماغ مسجد میں بھی گھس کے دنیا میں پھنسا رہے۔ اسلام نے یہ سمجھایا کہ مسجد میں سادگی ہونی چاہیے، ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہوں اور سادگی کو اختیار کیا جائے۔ زیب و زینت کے انتظامات کرنا، نقش و نگار کرنا، رنگ برنگ کی پینٹنگ کرنا، یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف، یہ اسلام کی سادگی کے خلاف۔ لیکن وہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہی تھی اور حضور سے سن کر ہی کہی تھی کہ تم مانو گے نہیں، وہ سب کر کے رہو۔ اور اس کے بعد پھر جس پہلو سے دیکھ لی، یہودیوں نے سب سے زیادہ سودی کاروبار کیا،
مسلمانوں میں پھر خوب سود کا رواج ہوا، خوب سود کھایا گیا، مختلف عنوانات سے اس کے انتظامات کیے گئے۔ یہودیوں کو یہ معلوم تھا کہ اللہ نے یہ فرض کیا، یہ فرض کیا، یہ فرض کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو چھوڑا، اس سے غفلت اختیار کی۔ مسلمانوں نے یہی کیا کہ 5 وقت نمازیں فرض ہیں، معلوم ہے ان کو چھوڑا، روزہ فرض ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو ترک کیا۔ حج فرض کیا گیا صاحب نصاب پر، لیکن اس کے باوجود اس کو ترک کیا۔ سچائی لازم ہے اور اسے چھوڑا، جھوٹ نہایت لعنت ہے اسے اختیار کیا۔ وہی سب حرکتیں جو دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں نے کی، اس امت نے وہی حرکتیں کر رکھی ہیں، اور ایک دو نے نہیں۔ نکمے، نالائق اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کا جو پریشانی سے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ محلے کی آبادی دیکھیے اور مسجد میں حاضری دیکھیے۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، بس یہی فیصلہ کن، فیصلہ یہاں سے ہوگا، یعنی کہ ظہر میں کچھ زیادہ ہو گئے یا مغرب میں کچھ زیادہ ہو گئے، یہ معتبر نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض، ایک فرض بھی جو شخص جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، وہ حدیث میں فرمایا گیا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک فرض جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس نے کافرانہ عمل کیا۔ تو اب محلے میں کافر کتنے ہیں، مومن کتنے ہیں، منافق کتنے، عاصی کتنے، باغی کتنے، طاغی کتنے، مجرم کتنے، اس کو پہچاننا ہے تو آسان طریقہ یہ کہ مسجد کی صف دیکھ لیجئے فجر میں۔ لہذا فجر میں پابندی سے جتنے لوگ آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ظہر میں بھی اور عصر میں بھی اور مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی، لازمی ہے کہ ایسا نہیں کہ فجر میں آئے تو دوسرے وقت نہیں آ رہے، لیکن ایک معیار کے طور پر کہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جو فجر میں آ رہے ہیں اور باقی جو ان کی زندگی کے اعمال ہیں وہ نماز کے تابع ہیں، نماز کی تربیت کے ماتحت ہیں، وہ مسلمان ہیں صحیح معنی میں۔ اور جو نہیں آ رہے ہیں وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ ناموں سے مسلمان نہیں ہو جائیں گے، نسب سے نہیں ہو جائیں گے، نسبت سے نہیں ہو جائیں گے، عید میں سیوئی کھانے سے نہیں ہو جائیں گے، بقرعید میں گوشت سے نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سب جو رسمیاتی چیزیں ہیں، جو سنت ہے اس کے لیے کہ جو پابندی کرتا ہے دین کی، اور جو نہیں پابندی کرتا اس کے لیے رسمیں ہیں، یہ رسمیں ہیں۔ عیسائیوں نے دینی امور میں جہالت اختیار کی اور غلو اختیار کیا، تو حضرت عیسیٰ کو کبھی خدا کہہ دیا، کبھی خدا کا بیٹا کہہ دیا، کبھی اور کوئی صفت دے دی۔ یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ خود فرماتے ہیں میں بندہ ہوں اللہ کا، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ قوم کہتی کہ نہیں، بندہ کیسے مان لیں گے آپ؟ جیسے حضور پاک علیہ السلام کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور انسان تھے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے آپ کو کتاب دی، اور انسانی زندگی کی تمام چیزیں آپ پہ پائی جاتی تھی، اور اسی لیے آپ انسانوں کا نمونہ تھے۔ اب جن کو غلو کرنا ہے ان کو کہنا ہے نہیں، حضور کو انسان مت کہو، بشر مت کہو، نور تھے۔ تو نور جو ہوتا ہے وہ استنجا کرتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، وہ شادی کرتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، نور لیٹتا ہے، نور چلتا ہے۔ یعنی بھائی نور تو ایک وہ ہے جو آپ کے لیمپ سے ہوتا ہے، چراغ سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ اب چراغ ہے، اب دیا ہے۔ یہ نور تو روحانی ہے، یہ نور دینی ہے، یہ نور للہی ہے، یہ نور ربانی ہے، اور یہ نور سب سے زیادہ حضور کو عطا کیا گیا ہے۔ پھر جتنا جو شخص حضور کے قریب ہوگا اس کو اتنی نورانیت ملے گی، وہ نورانیت روحانیت پر مبنی ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ جن کو قرار دیا گیا، ان کے بارے میں یہ کہ ان کو تو علم غیب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے ایسے نمائندہ ہیں کہ جس کی چاہیں بخشش کروا دیں، ان کی سفارش پر یقین ہے، اور ان کے در سے سب کو ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے۔ کوئی داتا گنج بخش ہیں، کوئی خواجہ غریب نواز ہیں،
وہ جس کو جو چاہیں دے دیں، اللہ کی جگہ وہی ہو گئے ہیں، خدا کی گدی لے لی انہوں نے، عرش پہ خود ہی جا کے بیٹھ گئے۔ یہ سارے تماشے ہیں۔ پہلے ان امراض کی بیماری، ان امراض کی لعنت یہودیوں پر لگی، عیسائیوں پر لگی اور دیگر اقوام کو لگی، پھر اس کے بعد یہ لعنت منتقل ہوئی مسلمانوں میں، جن کا کام یہ تھا کہ وہ توحید کی دعوت پوری دنیا کو دیتے، رسالت اور نبوت کی حقیقت سمجھاتے اور قیامت کے بارے میں لوگوں کو عقیدہ بتاتے، عبادات بتاتے، اخلاق بتاتے، معاشرت کے اصول بتاتے، لوگوں کو صلاح و فلاح کی باتیں سمجھاتے۔ وہ خود بگڑتے بگڑتے اس درجے بگڑ گئے کہ اب ان کو جو دیکھتا ہے وہ نفرت کرتا ہے۔ جہالت میں وہ مثال، غنڈہ گردی میں مثال، آپس کی لڑائی میں مثال، قتل و غارت گری میں مثال، آپس کے جھگڑوں میں مثال، یہ مثال بن گئے۔ ظاہر ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی جب میڈیا بولتا ہے یا جھوٹے لوگ بولتے ہیں تو وہ ان کا جھوٹ ان کے منہ پر جائے گا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج پر تھوکے تو وہ تھوک پلٹ کر اس کی طرف جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ٹوٹلی ہر چیز میں جھوٹ بول رہے ہیں، بہت کچھ سچ کہہ رہے ہیں جو آپ کے مشاہدے میں۔ ایک طرف تعلیم کا معیار ادھر ہے اور ایک طرف تعلیم کا معیار ادھر ہے، ایک طرف ادھر کی معاشی حالت ہے، ایک طرف ادھر کی معاشی حالت ہے، ایک طرف ادھر ایک روپے کے لیے جھگڑے ہیں اور لڑائیاں ہیں، اور ایک طرف ہزاروں لاکھوں کے وارے نیارے ہیں۔ ایک نمایاں فرق ایسی جگہوں پر محسوس ہوتا ہے جہاں الگ الگ اقوام رہتی ہیں اور ان میں پھر موازنہ ہو سکتا ہے۔ اس موازنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اس ہندوستان میں ایک طرف سکھوں کو دیکھیے، سخت ترین گرمی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اپنے بال کو منڈوا دے اور صرف بنیائی پہن کر رہے، باریک کپڑا پہنے۔ اس زمانے میں سکھ ہیں کہ جو اپنے پورے بال رکھے ہیں، ایک بال بھی کاٹنے کو تیار نہیں ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی ہے اور اس کو باندھ رہے ہیں اور گھاٹا لگا رہے ہیں اور صافہ پہن رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہ مذہبی علامت، اس لیے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ مذہب، حالانکہ صحیح بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جب یہ بتا دیا گیا، اس کا پابند بنا دیا گیا، تو وہ پوری قوت سے اس کا اظہار کر رہے ہیں اور اس پر قائم ہیں۔ اس پہلو سے وہ قابل قدر ہے کہ جو چیز ان کے ہاں مذہب ہے اس پر وہ عمل کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں داڑھی رکھنا واجب ہے، یہی پہچان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور پیغمبر اور تمام صحابہ پھر جتنے بھی حضرات ہیں سب نے داڑھی رکھی، لیکن یورپین اقوام کو دیکھ کر اور اس ملک کے بگڑے ہوئے مذہب کے نمائندوں کو دیکھ کر مسلمانوں نے اپنی داڑیاں منڈوائیں اور اپنے چہروں کو تبدیل کر دیا، منحوس اور ملعون چہروں کے ساتھ مسلم معاشرے میں رہ کر بے برکتی اور نحوست کا سبب بن گئے، اپنے دین کے شعار کے اظہار سے شرمانے لگے۔ بے شرم اس سے نہیں شرماتے کہ کوئی غلط بات ہو، کوئی غلط فیشن ہو، تقلید کی جائے غیروں کی، اس سے شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں، اس سے شرم آتی ہے کہ اسلام کے شعار کا اظہار ہو، نبی کا اتباع ہو، اس سے شرماتے ہیں۔ سڑی ہوئی پینٹ پہن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، صاف ستھرا اچھا پیجامہ اچھا نہیں لگتا، وہ لباس پسند ہے، کھڑے ہو کر کتوں کی طرح مودتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی پینٹ کا نچلا حصہ بدبودار گندا ہوتا ہے، کراہین آتی ہے، ان کے پیروں میں گندگی ہوتی ہے، کسی جگہ کسی صاف ستھرے فرش پر ان کو بٹھانا نہیں چاہیے، کسی اچھی مجلس میں ان کو گھسنے نہیں دینا چاہیے۔ جو اس کے عادی ہوں، جو پینٹ پہنتے ہو، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، ان کے ساتھ وہ رویہ ہونا چاہیے جو کتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دور بیٹھو۔ گندے اور ناپاک وجود
ہمارے معاشرے میں گھس کر گندگی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی ایسی برائیاں ہیں اور لعنتیں ہیں جن کا احساس ختم ہو گیا ہے، احساس بھی ختم ہو گیا۔ جب وہ پیٹتے ہیں، جن کی نقل کرتے ہیں تو پھر بھنبھناتے ہیں اور بلبلاتے ہیں۔ ارے کیوں بلبلاتے ہو؟ تم نے انہی کی شکل اختیار کی، مرو جا کے انہی کے جوتوں میں۔ تم نے جن کی شکلیں اختیار کی، جن کے لباس اختیار کیے، اب ان کے جوتے برداشت کرو۔ تم نے تو ان کو اپنا پیر بنایا تھا، تم نے ان کو ماڈل بنایا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ تمہیں کچھ لے اور مارے تو فخر کرو کہ بھائی یہ تو ہمارے آقا ہیں، مار رہے ہیں تب بھی انہی کے در پہ رہنا ہے۔ جس کتے کو چھچڑے ملتے ہیں کسی گھر سے، اس کو مارا جائے تو پھر پلٹ کر وہ کتا وہی آتا ہے۔ یہ ہے وہ بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی جو مسلمانوں میں عام ہو گئی اور جس کی وجہ سے یہ سب عذاب آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر صحابہ جو تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تم لوگ کیا امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے؟ یعنی جو ایمان لانے والے تھے اکا دکا وہ لائے، جن کے اندر خلوص تھا، جن میں سنجیدگی تھی، جن میں حق کی تلاش تھی، وہ ایمان لائے۔ ظاہر ہے کہ ایسے متعدد حضرات تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام پر ایمان قبول کیا۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، بڑے خاندان کے تھے، انہوں نے یہودیت ترک کی، اسلام لائے۔ کعب الاحبار اسلام لائے، اور ایسے بہت سے حضرات تھے۔ لیکن وہ جن کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ملوث رہتے تھے، اور جو اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی تورات، اس میں رد و بدل کرتے تھے۔ کتنا ہی بگڑ جائے مسلمان لیکن یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم لوگ قرآن میں کوئی آیت کھرچ کر کچھ اور لکھ دیں۔ کتنا ہی بگڑ جائے اس کی ہمت نہیں کر سکتے، یہ نہیں سوچ سکتے۔ ہاں یہ تو کیا لوگوں نے، یہ تو کیا کہ قرآن کی آیتوں کے غلط معنی بیان کیے۔ بہت سے ایسے جھوٹے مکار اور سازشی علماء رہے، مختلف حلقوں کے، مختلف طبقوں کے، جنہوں نے آیتوں کے غلط معنی بیان کیے، ہیرا پھیری کی۔ یہ کام یہودیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ٹیکسٹ جو ہے، جو عبارتیں لکھی ہیں، ان میں رد و بدل کیا۔ کچھ چیزیں کاٹ دی، کچھ چیزیں الحاقی بڑھا دی، اور اپنے عوام کو یہ سمجھایا کہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے۔ یعنی اپنی لکھی ہوئی چیز کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، جیسے وہ ظالم ہیں جو اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بات ثابت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہ اتنے مردود و ملعون ہیں کہ ان کو تو بس جہنم ہی ٹھیک کرے گی۔ یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا فرمان یہ فرمائے گا۔ تباہی ہو ان کے لیے، ناس ہو ایسے مجرموں کا جو یہ حرکت کرتے ہیں۔ اب یہیں سے یہ بات بھی سامنے آ ہی جاتی ہے کہ جو ان کی نقالی اس طرح کرتے ہیں کہ جھوٹے سچے فتوے دیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ملاتے ہیں، کسی سے رقم لینے کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں جو دین سے ثابت نہیں ہے۔ تو انہیں لوگوں کی رضا چاہیے، لے لو لوگوں کی رضا اور اللہ کے ڈنڈے کھاؤ۔ حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ جو صرف اللہ کی رضا کی فکر کرے گا، پوری دنیا اس سے ناراض ہو جائے، اسے فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ والی بات کہنی چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ ناک رگڑ کے سب کو سیدھا کر دے گا۔ اور جو لوگوں کی رضا چاہے گا، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے نبی ناراض ہو جائے، یہ ذلیل کتوں کی موت مرے گا۔ لوگ بھی اس پر لعنت بھیجیں گے اور اللہ بھی لعنت بھیجے گا۔ اس لیے
سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے، اور پھر اللہ کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کیا کہہ رہے ہیں، رسول کا بیان کیا ہے، رسول کا بیان اور اللہ کا بیان یہی حجت ہیں. ان کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں حجت نہیں ہیں. اگر وہ ٹکراتی نہیں ہے اللہ کی بات سے، نبی کی بات سے، تو ٹھیک، پھر ٹھیک ہے، وہ قابل قبول ہے. لیکن اگر کہیں پر بھی ٹکراؤ ہے تو اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بھی بات کو اٹھا کر اس کو پھینک دیا جائے گا، دیوار پر پٹخ دیا جائے گا. یہ حکم ہے. تو فرمایا کہ یہ تو ایسے مجرم رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے رہے. اب یہ تو کام ان کے پڑھے لکھوں کا تھا جو عہدوں پر تھے. یہ پریسٹ ہیں، یہ ہیڈ پریسٹ ہیں، یہ فادر ہیں، یہ بشپ ہیں، یہ کارڈینل ہیں، یہ پوپ صاحب ہیں، بڑے عہدے ہیں اوپر سے نیچے تک. ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے عہدے بنا دیے ہیں کہ بھئی یہ حضرت اقدس ہیں، اور یہ حضرت اعلیٰ ہیں، اور حضرت والا ہیں، یہ حضرت زید لطفہ ہیں، اور زادت مکارمہ ہیں، اور چنی اور چنا ہیں. وہ سب اس وقت ہو سکتے ہیں جب وہ رسول کے غلام ہوں، اور اگر وہ رسول سے ہٹ کر ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لائق ہیں کہ پیروں سے رون دیے جائیں. ان کی نہ بزرگی کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کے ولایت کے جھوٹے دعوے قابل قبول ہیں. اسی طرح یہ علامہ زمان ہیں، یہ فہام دوران ہیں، یہ مفسر قرآن ہیں، اور یہ محدث زمان ہیں. یہ سب الفاظ نہیں چلیں گے اگر حقیقت نہیں، اگر ایمان نہیں، اگر عمل نہیں. اللہ اور رسول کے بیانات کے مطابق قول بھی ہو اور عمل بھی ہو تب ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، خشیت نہیں، تو پھر ایسا شخص عالم نہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے بندوں میں جو علماء ہوتے ہیں ان کے اندر رقت ہوتی، خشیت ہوتی، اللہ سے تعلق کے اثرات ہوتے ہیں. اگر کسی کا دل سخت ہے تو وہ یہودی ہے، اس قوم کا یہودی ہے، حق کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ تو وہ لوگ عوام کا جہاں تک تعلق ہے، عوام تو خرافات کے دیوانے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ تعجب انگیز بات بتائیے اتنا ہی مزہ آتا ہے. اگر آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 پرندے پیدا کرتا ہے، اور ہر پرندہ اپنی چونچ سے اس وقت ایمان کے موتی اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد ان موتیوں سے جنت کا ایک محل بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو کروڑا کروڑ ثواب عنایت فرماتا ہے. ایسی روایتیں اگر کوئی بیان کرے تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا چٹخارا ملتا ہے. عوام بڑے خوف و شوق سے سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اس لیے کہ گدھے ہوتے ہیں، احمق ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے. اور جو اس طرح کے قصہ سنانے والے واعظ آتے ہیں، ممبر پر چڑھتے ہیں، وہ جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں، حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے، دوسری صدی سے یہ سب قصہ چلا آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں اتنے سخت تھے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ جیسے صحابی سے کہہ دیا تھا کہ ممبر پر چڑھ کے تقریر مت کرو، جس سے میں کہوں گا وہ تقریر کرے گا. ہر آدمی کو یہ موقع نہیں ہے کہ وہ چڑھ جائے ممبر پر سنانا شروع کر دے ادھر ادھر کی. تو حضرت ابو ہریرہ اتنے خائف رہتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کسی ممبر میں تقریر نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے. حضرت عمر نے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں کوئی روایت کمزور نہ بیان کر دے، کہیں غلطی نہ ہو جائے اور پھر دین میں غلطی داخل ہو جائے، حضور کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہو جائے. اس احتیاط میں انہوں نے حکم فرمایا. لیکن بعد میں آگے چل کر گیا کہ ہزاروں روایتیں گڑھی گئیں باقاعدہ.
ٹیکسال تھے، کارخانے بنے ہوئے تھے حدیث گڑھنے کے، خفیہ طور پر حدیثیں گڑھتے تھے کہ فلاں نے ہم سے بیان کیا، اس نے فلاں سے سنا، اس کا کہنا تھا کہ اس نے فلاں کو دیکھا اور اس نے فلاں سے یہ بات نقل کی، اور اس نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیگن جو ہے ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ موجود حدیث، ہم نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں کی بات نقل کی، انہوں نے یہ بیان فلاں صاحب کا نقل کیا، ان کا کہنا تھا کہ میں فلاں صحابی سے ملا، اور وہ صحابی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ ہریسہ استعمال کرو تو اس سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ یہ جھوٹی روایت، یہ مکار و خبیث و منحوس لوگ اسلام میں گھس گئے اور حضور کی طرف، صحابہ کی طرف جھوٹی روایتیں منسوخ کر کے کتابوں میں لکھوا دی اور خوب عوام میں بیان کی، اور عوام اس میں الجھ کے رہے۔ جیسے پھر وہ لوگ آئے، عامل صاحب ہیں، ہر مرض کا علاج کرتے ہیں، جن اتار دیتے ہیں، شیطان کو مار دیتے ہیں، بوتل میں بند کر دیتے ہیں، گنڈے دیتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں۔ ارے بھائی چلیے ان کے پاس، بڑی شہرت ہے، بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ لائن لگنا شروع ہوئی، مرد آئے، عورتیں آئیں، لڑکیاں آئیں، اب ان کو بلا رہے ہیں اور اجنبی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے خلوت ہو رہی ہے، اور اسی طرح لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں اور تعویذ دے رہے ہیں اور گھنٹے دے رہے ہیں اور بھوک رہے ہیں اور جھاڑ کر رہے ہیں اور تماشا بنا رکھا ہے۔ یہ عامل ہے، شیطان کے عامل ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ مکار و عیار ہیں، یہ جھوٹے و فراڈی ہیں۔ کوئی عورت پھنسی، اس کے سر میں درد اور کسی کو مالی خولیا اور کسی کو نفسیاتی بیماری، بس وہ پہنچی اور کہا کہ تجھ پر تو بہت بڑا جن ہے، بہت بڑا جن ہے، یہ اترے گا نہیں آسانی سے، اس کے لیے 9 کلو تیل لانا پڑے گا اور گھی بھی 2 کلو گھی لانا ہوگا، مالائی بھی لانی ہوگی، زعفران بھی لانا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ایک تشتری لے کے آئیں، پھر میں زعفران کے ذریعے تشتری پر کچھ لکھوں گا اور کچھ دم کروں گا، گھی پر تیل وغیرہ، اس میں سے تھوڑا سا دیا جائے گا، باقی ہمارے اس مرکز کے لیے رہے گا۔ کہ عوام بیوقوف جاہل، ان کا کہ وہ عورت گئی کہ بھئی بتایا ہے بہت بڑا جن ہے، شوہر نے کہا جب جی کہ بھئی اتارنا ہے تو یہ اتنا مانگا ہے تو کیا کرے بھئی، مجبوری ہے۔ جا کے وہ بیچارہ بازار سے سب سامان لایا اور پھر لے کے گیا، اور عامل صاحب جو تشریف رکھتے تھے کہیں کسی مسجد میں، کسی خانقاہ میں، کسی اڈے پر، لائن ادھر لگی ہوئی ہے، ادھر جو آ رہے ہیں اپنے نذرانے لے کر، وہ نذرانے وصول ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد سلسلہ شروع، اور اب یہ جو سلسلہ شروع ہوگا تو یا تو یہ ختم ہوگا اس طرح کہ وہ عورت مر جائے گی، اور یا پوری زندگی یہ بھوت، یہ چڑیل، یہ بدماش عامل اس کے ساتھ لگا رہے گا اور لوٹتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ 99% عامل ایسے ہی مکار، جھوٹے اور فریبی ہیں۔ یہ یہودیوں کی جو مصیبت تھی کہ جو ان میں ان پڑھ تھے، فرمایا گیا قرآن پاک میں ان کا حال یہ ہے کہ بس یہ اللہ کی کتاب کو امیدوں اور آرزوؤں کی چیز سمجھتے ہیں۔ یہی حرکت کی اس امت کے ظالموں اور مجرموں نے کہ قرآن نہ نصیحت کے لیے رہا، نہ ہدایت کے لیے رہا، نہ تربیت کے لیے رہا، نہ اصلاح کے لیے رہا، تعویذ کے لیے رہا، گنڈے کے لیے رہا، عملیات کے لیے ہو گیا، قرآن کا یہ مصرف کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم ہدایت کے لیے ہیں، زندگی سنوارو، فرائض پر عمل کرو، برائیوں کو چھوڑو، لیکن یہ تاجر، یہ بیوپار کرنے والے، یہ قرآن کے ذریعے لوٹنے والے، کمانے والے، سیاہ کرتوت والے، جس کو یہ قرآن کو بیچتے ہیں تعویذ کی شکل میں، گنڈوں کی شکل میں،
جھاڑ پھونک کی شکل میں رقمیں لیتے ہیں، لوٹتے ہیں، دولت مند بنتے ہیں۔ وہ حالت جو قرآن میں فرمائی گئی کہ یہودی احبار اور رہبان کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے سینت سینت کر سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اپنے پاس ڈھیر سا جو مال جمع کرتے ہیں، قیامت میں اسی سونے اور چاندی کو بھٹی میں سلگا کر ان کی پیٹھ پر، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، ان کے ماتھے داغے جائیں گے اسی سونے اور چاندی سے۔ تب ان کو پتہ چلے گا، اس وقت کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تھا وہ مال جو تم نے سمیٹ سمیٹ کر رکھا تھا، جو تم وصول کرتے تھے، لوگوں سے دھوکہ دیتے تھے۔ یہ ہے تیرا مال جس سے اب تجھے آگ میں تپا تپا کر تیری پیشانی داغی جائے گی، پہلو داغے جائیں گے، پیٹھ داغی جائے گی۔ اتنا بھیانک جرم ہے، اتنی بھیانک سزا اس کے قرآن میں ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں چلا آ رہا ہے زمانے سے۔ پہلے یہ گمراہ قوموں میں تھا، اب یہ مسلمانوں میں بھی مصیبت آ گئی۔ وہ لوگ جو سنت مان جو پنڈت بنتے ہیں وہ تو لوٹتے بھی ہیں، یہ ہوا بھی کرتے ہیں، بلاತ್ಕಾರ بھی کرتے ہیں، ایک سے ایک جرائم کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیل جاتے ہیں۔ وہاں تو چونکہ مذہب صرف ڈھکوسلا ہے، صرف تماشا ہے، تو یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن جہاں مذہب ایک حقیقت ہے، آخری کتاب موجود ہے، آخری نبی کی تعلیمات موجود ہے، واضح شریعت موجود ہے، وہاں بھی ہیر پھیر کرنے والے بے شمار لوگ ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے عوام کو ہوش میں آ جانا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ جو تعلیم فرض عین ہے، کمپلسری ہے، اتنی تو حاصل کرنی ہے تاکہ لوگ دھوکہ نہ دے سکیں، فراڈ نہ کیا جا سکے اور دین کی حقیقت معلوم۔ یہ اگر وہ کریں گے تو یہودی انجام سے بچیں گے، عیسائی انجام سے بچیں گے، ورنہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چہرہ بڑا انور نظر آ رہا ہوگا، ہاتھ میں سنت کی انگوٹھی دکھ رہی ہوگی اور چھڑی بھی ہوگی اور جبہ بھی ہوگا اور امامہ بھی ہوگا، ایسا لگے گا کہ جبرائیل اتر کے آ گئے ہیں، لیکن جبرائیل نہیں، شیطان اور ابلیس کا یہ چہرہ ہوا ہے اور جس نے یہ روپ دھارا ہے دھوکے کے لیے۔ ان سے چوکنا رہنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے یہ قرآن ڈائریکٹ اللہ کی کتاب ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر کوئی صحیح معنی میں قرآن پاک کو پڑھ لے اور سمجھ لے، انشاءاللہ تمام گمراہیوں سے محفوظ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔